یہ مسند احمد کی حدیث ہے، اور یہ یوں سمجھ لیں کہ یہ ایک وظیفہ ہے کہ اگر اسے ہم اپنے معمولات میں شامل کر لیں تو اس کی بڑی فضیلت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مسلمان 3 مرتبہ صبح اور 3 مرتبہ شام یہ وظیفہ پڑھے، یہ الفاظ کہے، کیا رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، میں اللہ کے رب ہونے پر راضی اور اسلام کے دین ہونے پر راضی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر راضی۔ فرمایا جو صبح و شام 3 مرتبہ یہ وظیفہ پڑھتا ہے، اللہ پر حق ہے کہ قیامت کے دن اللہ اس بندے کو راضی کر دے، اللہ اس بندے کو راضی کر دے۔ اب آپ خود غور کر لیں کہ اگر یہ وظیفہ ہم پڑھتے ہیں صبح و شام 3 مرتبہ، کوئی اتنا لمبا چوڑا نہیں، 1 منٹ بھی نہیں لگتا، آدھا منٹ بھی نہیں لگتا، یہ وظیفہ پڑھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اپنے ذمہ کرم پر یہ لے لیتا ہے کہ قیامت کے دن ہمیں راضی کرے گا، تو ہم کب راضی ہوں گے؟ ہم تبھی راضی ہوں گے جب نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ملے گا، ہم تبھی راضی ہوں گے جب حوض کوثر کے جام ملیں گے، ہم تبھی راضی ہوں گے جب ہم بخشے جائیں گے، ہم تبھی راضی ہوں گے جب پل صراط سے آسانی سے گزر جائیں گے، ہم تبھی راضی ہوں گے جب جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ تو گویا یہ وظیفہ پڑھنا جو ہے یہ جنت میں جانے کا ذریعہ ہے۔ اور ایک حدیث مبارک میں اس کو بتصریح بیان فرمایا، ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس بندے نے کہا رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، میں اللہ کے رب ہونے پہ راضی اور اسلام کے دین ہونے پہ راضی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پہ راضی، فرمایا جس بندے نے یہ کہا وجبت لہ الجنہ، اس کے لیے جنت واجب ہو گئی۔